تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل میں آواز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کے چھال سے حیدری شیر نکل آیا، کہا ولید بن عتبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن کرتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں، اور یزید ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین کنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو طلحہ بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پر رکھ دوں گا اور آپ ادھر بڑھیں گے، وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ حضرت امام حسین نے طلحہ بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، مخلوط چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ مدینہ کے رسول چھوڑا اور 8 دن حاجی مدینہ کے رسول میں رہتا ہے اور چھوڑنا قیامت سے کم ہے۔ حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے، ان کا مسکن مدینے میں، وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا، حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے، جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے، سجدوں کو طول دیتے رہے، وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کے حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام مدینہ کے رسول سے مکہ کے مکرمہ میں وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ حج اور ذی الحج کے 2 ذی الحج کو، یا ایک روایت میں 7 یا 8 ذی الحج کو پھر شہر مکہ میں۔ قصہ طویل ہے کہ 150 خطوط تھے کوفیوں، جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے الگ لہرانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مربتی کا تذکرہ کیا۔ حضرت امام فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویے کو، لیکن اب انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا۔
जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असल उसूल हो, जो न झुक सके जो न बिक सके उसे करबलाएं ही रास हैं। हजरत इमाम हुसैन इमाम हम्माम करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर 2 मुहर्रम को पहुंचे और 9 मुहर्रम तक आप मुख्तलिफ अंदाज से मुफाहमत की बात इस अंदाज से करते रहे कि मैं बैत नहीं करूंगा लेकिन कुछ तो खून से भी बचना चाहता हूं। लेकिन उनका एक ही मुतालबा था कि हर सूरत में बैत करना होगी, उसके अलावा कोई सूरत नहीं है। इनका ये मुतालबा था, इनकी बात ये थी कि बैत तो मैं किसी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि इनकार बैत की जो वजह आपने वहां बयान की वो वजह बहर सूरत मौजूद थी, इसलिए कहा कि किसी सूरत में मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं कर सकता। खैर वक्त गुजरता गया, फिर 9 को ये बात तय हो गई कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ अगर तुमने बैत नहीं की। बैत करने की सूरत में मराआत से नवाजा जा रहा था। बड़े से बड़ा शहनशाह भी होता उसके पाँव में भी लर्जिश आ जाती, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये तख्त व ताज क्या चीज़ है, जिनकी मसनद महबूब की गली में लगी हो वो तख्त सिकंदरी पे कभी थूका भी नहीं करते। मुझे इन तख्त व ताज की परवाह नहीं, मैं तो कलिमतुल हक के इला के लिए मैदान अमल में आया। आपने मकाम बैज़ा पे खुतबा देते हुए कहा था कि लोगों मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं मैदान में इसलिए जा रहा हूं वलकुम फ़िया उस्वा, कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना बन जाए। आपने अपनी जिंदगी को क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए एक नमूना करार दिया। और मैंने पिछले इज्तिमा के मौके पे कहा था, जो अहबाब पिछले इज्तिमा में मौजूद थे उन्हें वो जुमले याद होंगे कि क़यामत तक जबर के खिलाफ जितनी भी तहरीकें उठेंगी सबका कायल हुसैन इब्न अली होगा। आपने 9 की शब को चराग बुझा दिया, कहा ये मेरी जान के दुश्मन है, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जान साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपका साथ छोड़ के चले जाए। फिर आशूरे की वो रात जो दर्द व अंदों से भरी हुई रात थी, सारी रात के बाद एक तरफ शराब चल रही है और दूसरी तरफ आंखों से इसके रसूल की मस्ती छलक रही है। तहज्जुद का वक्त हुआ, नमाज तहज्जुद अदा की, शहजादा अली अकबर ने अजान पढ़ी और करबला के रेगजार में इनकी ये आखिरी बाजमात नमाज थी। रेगिस्तान करबला के जर्रे गवाह हो गए इनके सजदों पे। आज कायनात का वो अनोखा बाब रत्म होने वाला था कि सदियां जिस पे नाज करेंगी। फरिश्तों ने कहा था मालिक तू खलीफा बना रहा है इंसान को, ये तो लड़ाई करेगा, सजदे तो हम करते हैं। आज फरिश्तों ने भी देखना था कि सजदा करने का जो अंदाज हुसैन इब्न अली का है, फरिश्ते अपनी जिंदगी की सारी कमाई इकट्ठी कर लें, हुसैन के सजदे की ज़कात भी नहीं बन सकती। जब जबर की तेगें चमकने लगी और एक एक करके आवानो अंसार जामे शहादत नोश करने लगे, कभी वाहब शहीद हो रहे हैं, कभी ज़हर शहीद हो रहे हैं, कभी औनो मोहम्मद के लाशें गिर रहे हैं, कभी कासिम की जवानी लुट रही है, कभी जवां अकबर की आवाज करबला के रेक जाओ में गूंजती है, या अबाता हो अदरिकनी, मेरे बाप मुझे पकड़िए। तो हजरत इमाम हम्माम दौड़ के जाते हैं और अपने जवां बेटे की लाश को कंधों पे उठा के खेमों तक पहुंचा के हाथ फजा में बुलंद करते हुए अर्ज करते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। मालिक हुसैन उन्होंने पानी पिया भी, उनको सकीना की प्यास याद आ गई हो, जिस तरह हजरत अली असगर प्यास से शहीद हुए वो मंजर याद आ गया होगा। और दूसरी बात ये थी ये इम्तिहान था, इसलिए हजरत इमाम हम्माम ने पानी नहीं पिया, लेकिन उनको बतलाना मकसूद था कि अगर मैं चाहूं तो ये पानी पे कब्जा कर सकता हूं। और फिर ये साथी हौज़ कौसर के नवासे हैं, अगर ये इशारा करते तो कौसर की नहरें छलक के करबला के मैदान में आ जाती। लेकिन इम्तिहान देना मकसूद है। मुस्तफा करीम के हाथ उठे हुए हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी बख्श दे, अजर भी बख्श दे। हजरत इमाम हम्माम
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کی تیز برراں ان کا خون چاٹتی رہی. پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا. حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں. آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس کا وہ طرز اور منتیں کر رہے تھے. پانی پانی کی صدا ان کے لبوں پہ تھی. نہیں، ایسا نہیں تھا. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھوٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا. تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے. اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر دی؟ ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا، اس کو قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا. یزید سے پانی کیسے مانگتے؟ وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے. پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا. آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان. مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی. وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے، کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا، اور جب آپ کے اوپر پیہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو. گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا، کیونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک معلق رہے. اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشان تھی، فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخے کہن کانپ رہا تھا. آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آج تک بھولوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. سورج بھی منہ چھپا رہا تھا عاشورے کے دن، یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا. ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی. دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر اپنے پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور آخری کلمات یہ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی. پہ راضی ہے مالک، بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں؟ تو حضرت امام حمام کا ساتھ اس وقت تن انور سے جدا کر دیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے. سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا. ایک شخص حرم کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہوگی، وہ فوت ہو گیا. آقا کریم کو خبر دی گئی، حضور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا، اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی. حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے. باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے، حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہو. ویورز، میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے برابر میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں. لائک کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنے تمام فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے شیئر کے بٹن کو بھی پریس کریں.